قرآن کریم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تم قرآن تبرک بالقرآن، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید ازل سے ہی لوح محفوظ پر محفوظ ہے، موجود ہے، وہاں پہ ازل سے ہی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ سے قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا، لوح محفوظ میں موجود، اس کے بعد اس کا 2 مرتبہ نزول ہوا۔ ایک مرتبہ کہاں پہ؟ بیت اللہ شریف، جہاں زمین کے اوپر ہے کعبۃ اللہ، اس کے بالکل اوپر چلے جائیں تو آسمان دنیا بلکہ 6-7 اوپر ہے بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اسے بیت العزت بھی کہتے ہیں، اوپر فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پہ۔ تو وہاں اکٹھا یک بارگی پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک نازل ہوا۔ اور دوسرا نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر 23 سالوں میں تھوڑا کر کے، تو 2 مرتبہ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جو پہلا مرتبہ یک بارگی بیت المعمور پر آیا یا بیت العزت پر لوح محفوظ سے، وہ شب قدر تھی، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور دوسرا 23 سالوں میں جو ہے نازل ہوا۔ قرآن کریم آسمانی دنیا پر نازل کیوں کیا گیا؟ بھئی لوح محفوظ سے سیدھا آپ کے قلب اطہر پر بھی تو آ سکتا تھا، اس کی کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے فرمایا اس سے قرآن مجید کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، ملائکہ کو بتانا تھا کہ اللہ کا عظیم کلام ہے جو اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نازل فرمائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کا ایک اظہار تھا۔ اور 2 مرتبہ کیوں نازل ہوا؟ اس کی ایک حکمت علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہونے میں ہر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے دماغ میں کہ ہر قسم کے شک شبہ سے یہ بالا تر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھی محفوظ، بیت المعمور میں بھی محفوظ اور لوح محفوظ میں بھی محفوظ۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ اب دیکھیں قرآن پڑھنے والے بچے حافظ قرآن کتنے عظیم ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی محفوظ، بیت المعمور میں بھی محفوظ، قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی محفوظ، اور یہ حافظ قرآن بیٹھا ہے اس کے سینے بھی محفوظ۔ کیسی عظیم مناسبت ہے اور برکتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، تھوڑا کر کے ہوا، 23 سالوں میں ہوا۔ پہلی مرتبہ جب ہوا اور پہلی مرتبہ کب ہوا اور وہ کون سی آیات تھیں، اس بارے میں بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو خلوت، تنہائی محبوب ہو گئی عبادت کے لیے۔ آپ غار حرا میں جاتے، کئی دن رہتے، یاد الہی میں مشغول رہتے، فکر، ذکر، مراقبے میں میں رہتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا، اتنی زور سے پھینچا، فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، اتنی زور سے اس فرشتے نے مجھے جو ہے نا بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقارئ۔ دوسری مرتبہ اتنی زور سے، پھر اس نے چھوڑ کے کہا، تو 3 مرتبہ بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد اس فرشتے نے پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، یہ پہلی وحی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف رہا، بند رہا۔ 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہی فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان
دکھائی دیا جو پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اور 3 سال کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیات جو ہیں ابتدائی آیات چند جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔